الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد درود نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام حاضرین و سامعین اور میرے عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے اور اس کی خاص توفیق سے آج ایک نئے درس کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہے بندہ ناچیز۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی جو ہے مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں رب تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا ذکر فرمایا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم فرماؤ اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں، لوگوں میں عیسائی ہوں، ہندو ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت سب کے لیے عام ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا ہے اور باقی تمام مخلوقات جو ہیں انسان کے تابع ہیں، اس لیے یہاں صرف انسان کا ذکر کیا گیا ہے۔ حالانکہ حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، انی ارسلت الی الخلق کافہ، بے شک میں پوری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لہٰذا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانوں کے رسول ہیں، آپ جنوں کی بھی رسول ہیں، آپ انسانوں کی بھی رسول ہیں، آپ چرند و پرند کے بھی رسول ہیں، آپ جانوروں کے بھی رسول ہیں، آپ آسمانوں والوں کے بھی رسول ہیں، آپ زمین والوں کے بھی رسول ہیں، آپ غلمان و رضوان کے بھی رسول ہیں۔ آپ زمین والوں کے لیے اور آسمان والوں کے لیے، اس میں چاہے جو بھی جنس انسان، جانور، حیوان جو بھی ہیں، سب کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور یہاں تک فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ معزز سامعین، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جانور بھی جانے، انسان بھی جانے، حیوان بھی جانے، چرند و پرند جانور بھی جانے، شمس و قمر بھی جانے، زمین اور آسمان پہ رہنے والی چیزیں وہ بھی جانے، نہ جانے تو ابو لہب نہ جانے، یا ابو جہل نہ جانے، یا ان جیسا کوئی بے ادب اور گستاخ نہ جانے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کو پہچاننے والے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا جو مصداق ٹھہرتے ہیں، ان میں وہ کبھی بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان کے متعلق کوئی بیان، کوئی لفظ، کوئی بول نہیں بول سکتے۔ ایسے جو ابو جہل، ابو لہب کے پیروکار ہیں، وہی لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے متعلق رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بڑھ کر۔ یعنی وہ لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں مگر پہچانتے نہیں ہیں۔ کسی شاعر نے ان بے ادب اور گستاخوں کے متعلق کیا خوب کہا کہ جنہ دلاں دے ٹوٹ گئے پرزے تے ٹوٹ گئیاں سب تاراں، جنہ دلاں دے ٹوٹ گئے پرزے تے ٹوٹ گئیاں سب تاراں، انہاں عشق محمدی نہ ہی رل گئے سنگ مرداراں، انہاں عشق محمدی نہ ہی تے رل گئے سنگ مرداراں۔ آخر وجہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیوں نہیں پہچانتے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پہ کیوں انگلی اٹھاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ پاک نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اب وہ نہ سچی بات سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ان کے جو دل ہیں سچی بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ آج بھی ختم نہیں ہوئے، نسل ان کی ختم نہیں ہوئی، مگر پہچان آپ نے خود کرنی ہے۔ شواہد النبوہ کے اندر ہے کہ امت کا جو سب سے پہلا فتنہ، حضرت انس بن مالک روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ مسجد میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہیں، ہم باتیں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی عبادت کی زیادتی کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو ایک آدمی آیا، مسجد میں داخل ہوا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے چہرے پر شیطان کے آثار نظر آتے ہیں۔ تو جب وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف آ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کے چہرے پر شیطان کے آثار نظر آتے ہیں۔ جب وہ قریب آیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ حلفیہ مجھے یہ بات بتاؤ کہ تو اپنے آپ کو سب سے بہتر نہیں سمجھ رہا؟ تو اس نے کہا ہاں، اور اس نے جب یہ کہا نا ہاں تو وہ چلا گیا، پھر جا کے مسجد کے ایک کونے میں، یعنی کہ مسجد کے کمرے میں جا کر ایک نماز پڑھنے لگا، اور اپنے آپ کو یہ کیا سمجھ رہا ہے کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نعوذ باللہ جو نبی ہیں اللہ کے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو اس نے بہتر سمجھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے، یہ ایک فتنہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، تو آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی آپ کے ساتھ محض گفتگو ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اسے جا کر قتل کر دے؟ تو سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں، میں جا کے اس کو قتل کرتا ہوں۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اس کو دیکھا وہ کمرے میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے جب گئے تو آپ رک گئے، واپس آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نماز پڑھ رہا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ فرمایا کہ کوئی ہے ایسا شخص جو اسے جا کر قتل کر دے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، میں جا کے اس کو قتل کرتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ جاتے ہیں تو وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو آپ نے اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں اور واپس آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نماز پڑھ رہا ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ پھر یہ فرمایا کہ کون ہے ایسا شخص جو اسے جا کر قتل کر دے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ آپ کھڑے ہوئے اور فوراً جا کر دیکھا کہ وہ اس کو بھائی میں قتل کرتا ہوں۔ جب آپ نے قتل کا ارادہ کیا تو گئے تو دیکھا کہ وہ جا چکا تھا، وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ تو فوراً واپس آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو چلا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج تم اس کو قتل کر دیتے تو میری امت فتنے سے بچ جاتی۔ اسی طرح شیطان لعین جب اس نے اپنے آپ کو انا خیر منہ، اس نے اپنے آپ کو بہترین جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر جانا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے لعنتی اور مردود قرار دیا۔ اسی طرح وہ شخص جس کے دل میں تھا کہ نعوذ باللہ یہ نبی تو باتیں کر رہے ہیں، میں اللہ کی نماز پڑھوں تو بہتر ہے، مگر اس کو یہ نہیں پتہ، وہ یہ نہیں جانتا کہ اطاعت رسول اطاعت خدا ہے۔ چونکہ اس نے اطاعت رسول اور ذکر رسول کی کو ایک حقیر جانا، جا کر نماز پڑھنا شروع کر دی تو اللہ کے نبی نے اسے قتل کا حکم دیا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ بغیر واسطے رسول کے کوئی عبادت بھی قبول نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے فرمایا، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہی ہماری بقا ہے اور ہماری یہ زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت، کیونکہ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے خود فرما دیا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو نماز میں بھی اطاعت رسول ہے، اطاعت محمدی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کو کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمان ذیشان جو فرمایا نا وہ حق ہے، آج بھی ہم نے خود اس کو ان کی پہچان کرنی ہے، ان لوگوں سے بچنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں سے محفوظ فرمائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔